سے سزائے موت دی گئی نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں فیصلہ صحیح ہے غلط؟ جہاں تک ہمارے گلگت والوں کا یہ رویہ ہے، جب سے مشرف فوج میں بھرتی ہوا ہے، جب سے مشرف فوج میں آیا ہے، فوج کا مرال بلند ہوا ہے، ملک کا وقار بلند ہوا ہے۔ ہم تو دعا کرتے تھے کہ مشرف پھر بھی آج تک رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بھی ہمارا پروگرام نہیں تھی شاید مشرف کو ہم چھوڑے، ورنہ دیکھیں ہم کرگل میں کتنی لڑائی ہوئی ہے اور مشرف نے ہماری فوج کو، ہماری ملک کو بچایا، کوئی غداری کی نہیں کی۔ جس نے غداری کی وہ آج لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ملک کے پیسے بگا کر وہاں لے گئے ہیں اور سب وہاں مل کر کھا رہے ہیں، لیکن مشرف نے یہ غداری تو نہیں کی کہ پیسے ملک سے باہر لے گیا، بلکہ اس نے باہر سے لا کر ملک کے معیشت کو مضبوط کیا۔ لہٰذا ہم مشرف کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، پوری گلگت کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ مشرف کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ملک اور عدالت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ جو عدالتی فیصلہ ہوا ہے اس پر نظر ثانی کیا جائے اور مشرف کو اس سزا سے بچایا جائے۔ بہت شکریہ۔ اس بارے میں یہ فیصلہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ غلط فیصلہ ہے۔ جو اس کا دور حکومت تھا نا، اس میں سست بائی تھی، غریب کا وہ ساتھی تھا، ٹھیک ہے نہیں، وہ اس نے جنگیں لڑی ہیں، وہ غدار نہیں ہو سکتا۔ یہ ملی بھگت سے یہ اس پر پرچہ کاٹ کر سزا دی گئی، اس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ ایک بندہ بیمار ہے، وہ آپ کے ملک میں واپس نہیں آ سکتا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو صفائی کا موقع نہ دیا جائے۔ اس کی 40 سال فوج کی سروس ہے، کمانڈو میں وہ رہا ہے، ایک اہم ترین فوج ہے وہ۔ کارگل کا بھی اس کے سر فتح ہوتا ہے، اور بھی اس نے جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ غداری کیس میں سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا، صحیح ہے غلط؟ سر جی بات یہ ہے نا کہ مشرف صاحب نے ٹھیک ہے، کچھ کام ایسا ہے کچھ نے غلط بھی کیا، لیکن کچھ ایسا کام ہے نا جس طرح کارگل کا لڑائی ہو گیا اس نے بہت اچھا کیا۔ میں اپنے ذہن کے مطابق اچھا نہیں ہوا ہے فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب مشرف کے حق میں جو فیصلہ عدالت نے دیا نا ٹھیک نہیں دیا۔ ہاں مشرف اچھا بندہ تھا، اس نے ملک کے لیے مطلب یہ کیا، جو بھی کیا ملک کے لیے سر کیا، اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ تو میرا تو اپنا ریا یہ ہے۔ موجودہ حکومت تو کافی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کیا جائے، ہو بھی رہی ہے، تو کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو روک رہی ہیں اسے۔ اس وجہ سے آپ کا کیا میسیج ہے عوام کو؟ دیکھیں یہ جو حکومت ہے اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو حکومت ہے عمران خان جو ہے نا وہ خود ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ٹیم ہے نا وہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ ٹیم اس کا تکڑا نہیں ہے۔ جس طرح عمران خان تکڑا ہے خود، اس کا جو ارد گرد ٹیم ہے وہ اتنا تکڑا نہیں ہے جتنا عمران خان اپنی طرف سے کوشش کر رہے، لگاتار کر رہے، لیکن اس کے ساتھ جو ٹیم ہے نا اس پہ ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ یہ سیاسی بیس پر اس پر کیس بنایا، یہ جن لوگوں نے ملک کا پیسہ کھایا ان لوگوں کو تو چھوڑ دیا گیا ہے، اور جس نے ملک کے ساتھ وفاداری کی ہے اس کو سزائے موت دی گئی۔ یہ کوئی انصاف نہیں ہوا۔ اچھا، آپ کا اشارہ تھا کہ جن لوگوں نے پیسہ کھایا مطلب جو حکمران تھے؟ جی وہ حکمران تھے اور پھر سرگرم ہے، وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم پھر آ جائیں گے۔ کون سی غریب آدمی کی حکومت آئی ہے؟ بھٹو نے کیا دیا ہے غریب آدمی کو؟ بے نظیر نے کیا دیا ہے غریب آدمی کو؟ غریب کا صرف نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، غریب تو ہر دور میں بھوکا مرتا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھا فیصلہ ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ فیصلہ انہوں نے بہت جلدی اور غلط کیا ہے، کیونکہ اس میں مشرف تو اکیلا تو نہیں تھا، آدھی کیبنٹ تو عمران خان کی بھی بیٹھی ہوئی ہے جو اس کو مشورے دینے والی تھی۔ صحیح، تھوڑا سا اونچا۔ ہاں، مشرف کی کیبنٹ جو تھی نا وہ عمران خان کی کیبنٹ میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو غلط مشورے دیتے تھے۔ آج انہوں نے اگر فیصلہ اجلت میں کیا، جلدی میں کیا، اس پہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ اس وہ ہمارے جو ہے نا فوج کا سپہ سالار بھی رہا ہے، ملک کا صدر بھی رہا ہے، اور اس نے کارگل کا ہیرو بھی رہا ہے، اور اس نے جو ہمارے لیے جو خدمتیں انجام دی ہیں 40 سال سے، وہ قوم جو ہے نا اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ایسے بندے کو۔ تو یہ جو ہے نا یہ ایسے فیصلے اگر آنے شروع ہو گئے تو پھر سمجھ لیں کہ پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کے دور میں ہر چیز سستی تھی، مشرف کے دور میں۔ یہ سیاسی دور جو ہے یہ کون سا صحیح جا رہا ہے یہ ملک؟ اچھا، پی ٹی آئی کو تو بھی 1.5 سال ہوا ہے نا، مطلب آہستہ آہستہ تو یہ گروتھ کر رہا ہے۔ اس کو ٹائم ملنا چاہیے، یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ملک کو کسی راستے پر لے جائے، یہ ایماندار آدمی ہے، باقی تو سارے چور ہیں، سامنے پڑے ہیں۔ غریب آدمی زیادہ جانتا ہے کہ کون چور ہے کون صحیح ہے۔ پی ٹی آئی جو کام کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے، کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دیکھیں اس کو کام ہی نہیں کرنے دے رہے، وہ تو چاہ رہا ہے کہ میں ملک کو نکال کے لے جاؤں، لیکن اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے، آخر وہ بھی کریڈٹ لے کے آیا ہے، ہم لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں اس کو، آسمان سے ووٹ تو نہیں ڈلے۔ یہ تو کوئی بھی الیکشن کا رزلٹ نہیں مانتے، جو جیت کے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے بس میں ٹھیک ہوں،
باقی سب رولا بناتے ہیں. کون سا سیاستدان ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے؟ یہ سارے ملی بھگت ہے, ایک گینگ بنا ہوا ہے, ایک ہی آواز آتی ہے سلیکٹڈ کی. ہمیں تو نہیں پتا کس نے سلیکٹ کیا اس کو. موجودہ عوام جو ہے مطلب اتنے سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, پاکستان بھر کے دنیا بھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں, کوئی میسیج دیں گے آپ؟ میسج کیا میں دوں گا؟ بس میں یہی میسج دوں گا کہ عمران خان کو کام کرنے دیں, اس کو 5 سال اس کا پیریڈ تو دیں. آپ لوگوں نے بھی 4 5 سال لگائے ہیں, اس کو بھی حق ہے, اس کا کریڈٹ لے کے آیا, جیت کے آیا, اس کو ٹائم ملنا چاہیے. تو اس نے جو آپریشن کیے بہت اچھے کیے, کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے جو بلوچستان میں اس نے آپریشن کرایا بگٹی کے خلاف. بلوچستان میں پہلے امن نہیں تھا, چاہے جو بھی پنجاب کا بندہ, پنجابی ہو یا کوئی سرائکی ہو, جو بھی جاتا تھا وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کیا جاتا تھا. اسی طرح یہ دیکھو کتنے جو ہے وہاں پہ جنرل گزر چکے, کسی نے کوئی یہ نہیں سوچا اور نہ بگٹی کے خلاف کوئی ایسا مطلب کہ قدم اٹھایا کہ ہم جو ہے وہ کچھ کریں تاکہ وہ جو ہے سمجھ جائے. لیکن جب مشرف آیا اپنے دور حکومت میں, جب وہ جنرل صاحب تھا, تو اس نے ایک ایسا مطلب کہ ذہن لڑایا کہ بگٹی کو کس طرح جو ہے کنٹرول کیا جائے. تو الحمدللہ آج دیکھو بلوچستان میں کتنا امن ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بلوچ خراب ہیں یا بگٹی خراب تھا, لیکن اس نے امن کرایا بلوچستان میں. یہ بہت ہمیں جو ہے خوشی کی بات ہے, اس نے امن کرایا, ہم خوش ہیں اسے. باقی یہ جو ہے کہتے ہیں کہ جو اچھا کام کرتا ہے اس کو کوئی رہنے نہیں دیتا. جو کرپٹ ہوتے ہیں, جو پیسہ کھانے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ہر کوئی فالو کرتا ہے, ہر کوئی پسند کرتا ہے. اور یہ ترقی کی طرف جو ملک جا رہا ہے ہمارا, اسے کچھ طاقتیں جو روک رہی ہیں, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں سر, بالکل. دیکھو پہلے بھی بہت جو ہے نا وزیر اعظم گزر چکے, کسی نے کوئی مطلب اس کو کسی بندے نے یا کسی پارٹی نے اس کو ٹارچر نہیں کیا اس گورنمنٹ کو. تو ابھی ہمارا عمران خان وہ ابھی اپنی حکومت کر رہا ہے, تو اس کو پلیز جو ہے عوام تھوڑا چھوڑے عرصہ, اس کو کرنے دے حکومت, تاکہ وہ بھی دیکھے, عوام بھی دیکھے کہ جو ہے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. یعنی کہ کہنے کا بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اپنا جو کر رہا ہے وہ عوام کے لیے بہتر کر رہا ہے. کہتے ہیں نا تھوڑا سا منزل دور ہے لیکن پہنچتے پہنچتے ٹائم لگتا ہے, وہاں پہ ایک منزل آسان ہو جاتی ہے پہنچنے کے لیے بندے کو. جی تو ہم کہتے ہیں عوام سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کو حکومت کرنے دیں. میرے خیال میں یہ عوامی رائے لے رہے ہیں, اچھا فیصلہ ہے غلط فیصلہ؟ یہ فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم لوگوں کو دیکھیں کوئی بھی جرم کرتا ہے تو اس کو عدالت جو سزا سنائے گی وہ ماننی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر اس کو کوئی اختلاف ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آئے اور آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرائے, ٹھیک ہے. تو عدالت کا فیصلہ ہمارے لیے اتنی فیصلہ ہے. دیکھیں جہاں تک عدالت کا مسئلہ ہے, اتنے عرصے سے کیس لٹکا ہوا تھا, انہوں نے اب اس کو مطلب ہے کہ اینڈ پہ آ کے انہوں نے اس کا فیصلہ دیا. نہ اس میں انہوں نے مشرف صاحب کو مطلب ہے کہ ایک وہ دفعہ ہے قانونی کہ اس کے تحت ان کا بیان قلم بند ہونا چاہیے تھا, اس کے بعد ان کو سزا ہونی چاہیے تھی. وہ تو ایک طرفہ فیصلہ تھا عدالت کا. اب آرمی کا وہ چونکہ سابقہ جنرل بھی رہ چکے ہیں, آرمی چیف بھی ہے, اور آرمی جو ہے وہ سابقہ آرمی چیف کو اپنا ماں باپ سمجھتے ہیں. اب ان کے لیے تو تکلیف دہ ہے, چاہے مشرف صاحب اچھے تھے برے تھے, لیکن وہ چیف تو رہے ہیں اور وہ صدر پاکستان بھی رہے. اور یہ جو بہت سے لوگ ان کی مخالفت میں بھی بات کرتے ہیں, انہوں نے ان سے الگ بھی لیا ہوا ہے, اور وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن یہ ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ اچھے بھی تھے برے بھی تھے, مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے آرمی نے جو آج کی جو بیانات تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ غدار نہیں ہو سکتا کہ 40 سال اس نے ملک کو, ہاں بالکل ایسا ہی بڑا کچھ دیا. بالکل یہ ان کی بات بالکل بجا ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک وہ آرمی چیف رہے ہیں, ساری کا دبا نہیں لگانا چاہیے. نہیں. باقی کوئی بھی چیز آپ لگا دیں ان پہ, مطلب ہے کہ وہ تو انسان ہے, مطلب ہے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے, کوئی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن غداری چونکہ وہ آرمی کے جنرل رہ چکے ہیں, پھر مطلب انہوں نے جنگیں لڑی ہیں, پھر وہ اس سے ہمارے جو آرمی کا امیج ہے وہ خراب ہوگا. اس طرح اگر آپ کسی کو مطلب ہے کہ ان کے ہاں یا تو آپ ان کے ساتھ وہ جو پی سی او والے جج تھے ان کو ڈالنا چاہیے تھا, اس وقت کے پرائم منسٹر کو ڈالنا چاہیے تھا. اس وقت بہت سی ایجنسیوں کے سربراہ تھے جو ان کے حکم کے تابع تھے, انہوں نے یہ کام کیے ہیں. لیکن وہ تو کسی کا ایک طرفہ فیصلہ انہوں نے کر دیا عدالت نے کہ جی ان کو آپ سزائے موت دیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مشرف کو عدالت نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا 3 دن پہلے, کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے اچھا فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ؟ یار سر جی یہ پاکستان کا جو مشرف ہے نا یہ بالکل سارا پاورز کا پاکستان کا مشر ہے سر جی. اس ملک کے لیے دفاع کیا اور اس ملک کا مشر ہے افسر ہے نا جی.
ये लोग जो है ना ये इसमें से कमर जावेद सेफ है या राहिल शरीफ सेफ है, ये सारे ये लोग, लेकिन ये सिर्फ फैसला होगा ये बिल्कुल मुशर्रफ का फैसला ये सही नहीं है ना, ये गलत मुशर्रफ भी लेकिन मुल्क के लिए दिफा किया सर जी, जो उसका गलती किया वो उसको गलती अल्लाह उसको माफ़ करेगा जी, जो करने अल्लाह करने का ना, उसको गलतियाँ जो अल्लाह माफ़ करने, मुशर्रफ जी बिल्कुल बंदा सही है ना। ये हमारा फौज का है, पाकिस्तानी हुकूमत का है, हमारा आर्मी का है जी, हमारा पाक आर्मी है जी, बिल्कुल ये गलत है ना। ठीक है, तो मुझे आप ये बताएं कि आजकल मतलब ये है कि आर्मी भी मैदान में आ चुकी है, आर्मी ने भी ये कह दिया ना कि ये जो फैसला है ये बहुत गलत है, तो देखने वाले अवाम जो आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे, पैगाम क्या देंगे? सर जी अवाम जो लोग होगा जिससे अवाम से गलती हो गया ना उसको अल्लाह माफ़ करे, मैं भी अल्लाह माफ़ करे, वो भी अल्लाह माफ़ करे, जो करने अल्लाह करने जी का ना। लेकिन अभी वो अस्पताल में है ना जी, बार मुल्क में है ना, वो दुबई में है ना, वो बीमार है ना, ये बिल्कुल सर जी उसको अल्लाह शिफा देगा, अल्लाह सही करेगा ये। लेकिन हमारे फौजी लोग पाक फौजी को चौक ये ऐसे करने ये फैसला गलत है जी।